السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں مختلف موسم چل رہے ہیں۔ کراچی کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہاں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ اور انتہائی گرمی، اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں دھوپ پہ بیٹھا ہوں اور موٹے کپڑے پہنے اور کوٹ بھی ساتھ موجود ہے۔ یہی پاکستان ہے، لیکن اس پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس پاکستان میں مختلف موسم ہے اور مختلف شہروں کے مختلف درجہ حرارت۔ کراچی میں انتہا کی گرمی پڑ رہی ہے اور اس وقت ایبٹ آباد میں سرد موسم ہے۔ آج تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، نتھے گلی میں کل برف باری ہوئی اور رات کا ٹمپریچر کافی ڈاؤن تھا، تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تو یہ موسموں کا حسین امتزاج ہے، اور اسی موسم کو انجوائے کرتے ہوئے میں اپنے گھر کی چھت پہ موجود ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے اس وقت، اور یہ کتابچہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب کا مرتب کردہ یہ دعاؤں کا مجموعہ، قرآن مجید میں جتنی دعائیں بھی ربنا سے شروع ہوئی ہیں، ان سب کو یکجا کر کے یہ ایک خوبصورت کتابچے کی شکل دی گئی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب کے پیچھے کئی دفعہ جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو انہی کے مکتبے سے یہ کتاب ہاتھ لگی تھی۔ صبح کے وقت اگر یہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو شاید قبولیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اور مولانا صاحب کی ایک خوبصورت بات جو مجھے اکثر یاد آتی ہے، میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز کے خطبے میں وہ بڑے جلالی موڈ میں رہتے تھے، تو اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ جمعے کی نماز میں موجود جتنے بھی نمازی تھے ان سے ایک سوال کیا انہوں نے کہ جی آپ اس وقت جمعے کی نماز میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ بزرگ، تو اس میں آپ کا تو کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ ظاہر یہ سن کے سارے دوست احباب سوچ میں پڑ گئے کہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور پھر انہوں نے آسانی فرما دی خود ہی اس کا جواب دے کے کہ اس وقت جو آپ اس مسجد میں موجود ہیں، یہ تو جو محنت آپ کے بزرگوں نے کی تھی، آپ کے والدین نے کی تھی، یہ اس کا ثمر ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں اس وقت موجود ہیں۔ آپ کی محنت تو اس وقت اس کا پتہ چلے گا جب آپ کی اولادیں جب آپ نہیں ہوں گے تو انہی مسجدوں میں موجود ہوں گی۔ تو یقین کیجئے سمجھ آ گئی بات کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ کل کو وہ بھی اصل کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور کبھی موسم اچھا ہو
وقت ملے تو یقیناً میرے سبھی دوست کتابوں سے بہت محبت رکھنے والے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔